لیکن قرابت دار کی محبت. عزیزان محترم، آپ نے بے شمار اس پر تقریریں سنی ہو. بات تو وہی ہے لیکن کچھ باتیں نہیں ہوتی. اپنی طرف سے گڑ کر کے تو کوئی لڑنے والے الگ ہوتے ہیں. عزیزان محترم، وقت نہیں لمبی چوڑی بات کرنا. یہ پروگرام جو رکھا گیا فضیلت اہل بیت، یہ جان لیجیے اہل بیت اطہار، اہل بیت کرام کی فضیلت میں سب سے بڑی بات یہی ایک ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل. سبحان اللہ. ان کی نسب. عزیزان محترم، اس لیے کہ میرے نبی کا نسب سب سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. تو جو نبی کی آل سے ہو اس کے لیے تو صاف بات ہے نا بھائی. یہ اتنی ہی کافی ہے کہ اگر کوئی آ کر کے تم سے یہ کہہ دے کہ میں سید ہوں تو مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کے احترام میں. سبحان اللہ. اسے کوئی اور چیز بتانے کی ضرورت نہیں، اور فضیلتیں اور قصیدے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. بتانے کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو کچھ نہیں ہوتا. ہلونے اسی کے پیٹے جاتے ہیں، نعرے اسی کے زیادہ لگائے جاتے ہیں جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. عزیزان محترم، لیکن جس کی ازل سے لے کر کے ابد تک، ازل سے لے کر کے ابد تک کوئی ان کے نسب میں کجی نہیں نکال سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب سب سے اعلیٰ. جبریل امین خود فرماتے ہیں، بہت ہی لمبی حدیث ہے اس کے تحت، اللہ نے سنایا بھی ہوگا. میلاد نبی میں اکثر و بیشتر لوگ سناتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں. جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں دنیا کا پورا چکر لگایا، میں نے خطہ زمین کو سے بہتر کسی کو نہیں پایا. خطہ زمین کو چکر لگایا، میں نے عرب سے بہتر کسی کو نہ پایا. عرب میں چکر لگایا، گھوما ٹہلا، میں نے قریش سے بہتر کسی کو نہ پایا. بلکہ ایک کنان بھی ہے، کنان کا بھی آیا ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، بہت لمبی حدیث بات. قریش سے بہتر کسی کو نہیں پایا. قریش میں ہاشمی سے بہتر کسی کو نہیں پایا. ہاشمی سے بہتر مطلبی میں کسی کو نہیں بہتر پایا. مطلب حضرت عبد المطلب سے بہتر کسی کو نہیں پایا. یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا. سبحان اللہ. عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حسب و نسب میں، میرے حسب و نسب میں حضرت آدم سے لے کر کے اب تک کوئی بھی بت پرست نہیں رہا. سبحان اللہ. کوئی کافر مشرک نہیں رہا. یہ سب آپ سن چکے ہوں گے میلاد نبی میں. عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے اسی کی آل جو ہے، اب نبی تو آنے والا نہیں، آخر الزمان آ چکے، خاتم الانبیاء نے مہر لگا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ختم نبوت کا اعلان کر دیا، نبوت ختم ہو چکی ہے، تو امت کے لیے
میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی، دو چیزیں چھوڑی۔ آپ حدیث پاک سنتے رہتے ہیں، دو چیزیں ترکت دون الثقلین، میں نے تمہارے درمیان ایک دو بھاری چیزیں چھوڑی، دو بھاری چیزیں چھوڑی۔ عزیزان محترم، دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو وزنی چیزیں، بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ کی کتاب، ایک عطر، میری عطر، یعنی میرے اہل بیت۔ ایک اہل بیت کا ذکر آیا، ایک جگہ عطر لکھ کے آیا۔ عزیزان محترم، تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اور قرآن کو یکجا فرمایا، قرآن کو اور اہل بیت کو یکجا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جانتے ہو یا میں آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ صرف اگر قرآن کو پڑھو گے یضل بہ کثیرا میں آپ شمار ہو جائے گا۔ قرآن سے ہی لوگ گمراہ ہو گئے، گمراہ، قرآن پڑھ کر کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ قرآن صرف پڑھ کر کے آپ ہدایت پالو، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ اس سے ہدایت بھی پائے، لیکن یضل بہ کثیرا، یعنی قرآن صرف ہدایت نہیں ہے، قرآن سے بھی تم گمراہ ہو سکتے ہو، قرآن سے بھی تم گمراہ ہو سکتے ہو۔ صرف قرآن، اہل قرآن کہہ کر کے تم اپنے آپ کو ناجی نہیں بنا سکتے، اپنے آپ کو نجات والا نہیں کہہ سکتے ہو۔ عزیزان محترم، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا، سبحان اللہ، قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا، اور اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل قیامت تک رہے گا، قرآن قیامت تک رہے گا، قرآن قیامت تک رہے گا، اور آل نبی اولاد علی قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہیں گے۔ اسی لیے اہل بیت اطہار کو قرآن کا ساتھی بنایا، اسی لیے اہل بیت اطہار کو قرآن کا ساتھی بنایا۔ اگر صحابہ کو بولتے، تابعین کو بولتے، تبع تابعین تک کا بولتے، ائمہ مجتہدین تک کا بولتے، عزیزان محترم، تو وہیں تک ہوتے، وہیں تک پھر قرآن تنہا ہو جاتا اور یضل بہ کثیرا میں چلا جاتا۔ لوگ اس سے حاصل نہیں کرتے، اس سے یہی بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کو اہل بیت کا سہارا، یہ قرآن کو اہل بیت کا ساتھی اس لیے بنایا کہ قیامت تک میری اہل بیت رہے گی اور قرآن قیامت تک قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، اسی لیے اہل بیت اطہار کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کا ساتھی بنایا۔ دیکھیے آپ کو ایک بات اور بتاتا چلنا، آپ نے کبھی رسی پہ چلنے والوں کو دیکھا ہے؟ جو رسی پہ چلتے ہیں پیروں سے، رسی پہ کیسے چلتے ہیں؟ کیسے چلتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی؟ وہ بیلنس اختیار کرتے ہیں، وہ ایسے ہاتھ پھیلا کر کے کوئی دو چیز بھاری بھرکم یا لمبی سی ڈنڈی جس کے ذریعے سے بیلنس برقرار رہے، جس کے ذریعے سے توازن برقرار رہے، نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے، نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے، دونوں ہم وزن رہے۔ ایک وزنی ہوگا، ایک وزنی ہوگا ادھر جھک جائے، دونوں ہم وزن ہوں گے تو رسی پہ چلنے والا برابر چلے گا، برابر چلے گا اور اپنا توازن برقرار رکھے گا، اپنا بیلنس برقرار رکھے گا۔ میرے نبی نے قرآن اور اہل بیت کو ہم وزن بنا کر کے اس کا ساتھی بنا دیا۔ جو کوئی قرآن کو اور اہل بیت کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا، دونوں ہاتھوں میں، وہ پل صراط سے آرام سے گزر جائے گا۔
کیسا ہے؟ سنا ہے نا بھائی کہ نہیں سنا ہے بھائی؟ سنا ہے نا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. تو رسی تھوڑی بہت موٹی بھی ہوتی ہے، 12 mm 16 mm موٹی، یہ تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز. ذرا سی تیز ہوئی ہوتی ہے. عزیزان محترم، یہ بھی جان لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو سفینہ نوح کی طرح سفینہ نوح. ہو سکتا ہے کہ علامہ مولانا ابو الحسن صاحب نے آپ کو سنایا بھی، میرے تقریر سے سنا نہیں سنا ہے، اس لیے سنا دے رہا ہوں. اگر ان کی سنا ہوتا تو وہ باتیں کاٹ بھی سکتا تھا، ہو سکتا ہے میں اپنے ذہن میں کوئی اور موضوع لا گیا. عزیزان محترم، بات لمبی ہو جائے گی، 1 بج گیا ہے اور ہم لوگوں کو لوٹ کے جانا بھی. عزیزان محترم، الغرض بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا. اس لیے بنایا کہ تمہارا توازن برقرار رہے، تمہارا توازن برقرار رہے. اب اگر تمہیں جاننا ہے کہ کس کا توازن برقرار رہے گا، دماغی یا جسمانی، آپ خود سمجھیے، دماغی توازن یا جسمانی توازن کس کا برقرار رہے گا؟ جس کے ہاتھ میں قرآن اور اہل بیت اہل بیت ہے. دیکھ لو اگر ان سے آ رہی ہے، اس سے پھرا ہوا ہے، صرف قرآن چلا رہا ہے، اللہ قرآن اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یہ دل بھی کثیرہ میں ہے. کوئی فضیلت نہیں، کوئی برتری نہیں. ہر مومن مومن ہے، بے شک ہر مومن مومن ہوتا ہے، لیکن جب اللہ نے نبیوں میں فضیلت بخشی تو امتیوں میں بھی فضیلت ہے. یوں ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ میں تم پر دین کی تبلیغ پر، اس پر کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. اور اللہ کے نبی کی شان ہی نہیں کہ کوئی اجرت طلب کرتا. ارے وہ نبی ہیں اور ہم سب امتی ہیں، نبی کیا مانگے گا امتی سے؟ یہ اس کی شان ہی نہیں ہے. نبی تو دینے آیا، عطا کرنے آیا، اس کی تو یہ شان ہی نہیں ہے. اس کی شان صرف عطا کرنا، دینا ہی دینا. لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. لوگ پہچان جائیں، جان جائیں اس بات سے کہ تم محبت اور مودت اگر کسی سے کرنا ہے تو میرے نبی کی آل سے، سبحان اللہ، ان کی اولاد سے کرنا ہے. عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی. اور آپ آگے فرماتے ہیں جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ، اس نے مجھ سے محبت فرمائی. عزیزان محترم، میرے نبی سے فرمانے کا مطلب یہی ہے، کہلوانے کا مطلب یہی ہے کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر کچھ دینا چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی، میرے اہل بیت، میرے عطرت، میرے گھر والے، میرے قرابت دار سے محبت کرنا. سبحان اللہ، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کوئی چیز اور نہیں طلب کرنا، اگر کچھ ہے. اور جان لو مفسرین نے فرمایا ہے اجرا پر بات ختم ہو جاتا ہے. یہ آگے جو ہے الا المودۃ فی القربى جو ہے یہ دوسری بات ہے. مفسرین نے یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، ہم ساتھ میں ضرور پڑھتے ہیں، ساتھ میں ضرور پڑھتے ہیں، لیکن جملہ ختم ہو جاتا ہے. جناب مفتی صاحب
کیوں مفتی صاحب؟ اجرا پہ بات ختم. لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. بات ختم ہو گئی. اللہ سے مستثنا ہے، استثنا ڈالا گیا اللہ کے لیے. یہ اس سے جڑی ہوئی بات نہیں ہے، اس سے مانگنے والی بات نہیں ہے. یہ جملہ ایک الگ جملہ ہے، یہ الگ بات ہے. مودت فی القربہ، محبت میرے قرابت دار سے، یہ الگ بات ہے، الگ ہے. عزیزان محترم، تو جب یہ دونوں بات الگ حکم ہے، دو حکم ہے اس میں، دو حکم ہے کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، اور ایک حکم یہ ہے کہ میرے قرابت دار کی محبت مانگتے. سبحان یہ دو باتیں ہیں، ایک بات نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، اور ایک یہ کہ ہم قرابت دار کی محبت کرتے ہیں، قرابت دار کی محبت چاہتے ہیں، قرابت داروں سے محبت چاہتے ہیں. دوسری بات نہیں ہے، اس سے مت جوڑو. عزیزان محترم، مفسرین کرام نے دونوں جملے کو، دونوں الگ جملے ہیں، دونوں الگ حکم ہیں، دونوں الگ بات ہے کہی گئی ہے. عزیزان محترم، اٹھا کر دیکھیے تفسیر کبیر میں یہی لکھا ہے، اور روح البیان میں یہی ہے. عزیزان محترم آپ دیکھیے، عزیزان محترم، الغرض دوستوں بزرگوں، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم سے اہل بیت کی محبت کا تقاضا اس لیے کیا ہے کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت ہوگی تو اہل بیت کی محبت کس بنیاد پر ہوگی؟ بولو مجھ سے، کس بنیاد پر اہل بیت سے محبت کرتے ہو؟ بولو بھائی، ارے بولو نا بھائی کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں اس لیے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. میں نبی سے محبت کرتا ہوں. بھائی سب سے محبت کیجئے، سارے مومنین سے محبت کیجئے. اور مومن ابھی کہا مومن سے محبت کرتا ہے؟ مفتی صاحب نے بھی کہا ہے کسی اور چیز پہ اجر و ثواب اتنا زیادہ نہیں ہے، کسی اور چیز پہ اتنا اجر و ثواب اللہ نے نہیں عطا فرمایا جتنا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر مومن سے محبت کرے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرے. یہ سب سے زیادہ اجر و ثواب دینے والا ہے. کوئی اور چیز تمہیں اتنا اجر و ثواب نہیں دے گا. میاں مومن سے محبت کرتا ہے. عزیزان محترم، لیکن اہل بیت سے محبت کس بنیاد پر ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو نا بھائی. نبی سے محبت، نبی کی بنیاد، نبی سے محبت کی بنیاد پر، نبی سے محبت کی بنیاد پر. تو جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کے سینے پہ محبت رسول تخت ہو جاتی ہے، اس کے سینے پہ محبت رسول کی مہر لگ جاتی ہے کہ یہ محبت رسول میں شرشار ہے، اسی لیے اہل بیت سے محبت کر رہا ہے. یہ بات میاں، اور یہی چیز تمہیں جو ہے قیامت میں نظر آئے گی، یہ بتائی جائے گی اہل بیت اطہار کی. الغرض دوستوں اور بزرگوں، بات تو بہت ساری ہے، بہت کہہ سکتا ہوں میں، لیکن وقت بہت زیادہ ہے، ہو چکا ہے. اور دیکھ بھی رہا ہوں میں کہ خواہش مند نہیں ہے، کیونکہ پوچھنے پر بھی جواب نہیں دے رہے ہیں، بول نہیں رہے. میری بھی عادت ہے پوچھتے رہنا اور بولتے رہنا، تاکہ سامنے سے آواز آتی رہے تو مجھے بھی لگے کہ ہاں لوگ سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر بامسر ہو رہا ہے تو پھر جانے دیا جائے، ورلڈ کپ چل رہا ہے. لیکن آج کل تو بامسر پہ بھی ہائی کٹ لگتا ہے، چھکا پڑ جاتا ہے، 6 چلا جاتا ہے. عزیزان محترم، بہر کہ عزیزان محترم، ہم اور آپ کو چاہیے فضیلت اہل بیت کے ضرور چلے، لیکن اہل بیت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی کی یاد سے. قرآن تو بھلے ہی کہتا ہے، سمجھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کہتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں بھی وہی
بھی ہے. بہت ساری ایسی باتیں عزیزان کو محترم جس سے یہ ثابت بہت سی ایسی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں احادیث نبویہ میں شمار کہ فضیلت نبی پر بہت ساری حدیثیں، اہمیت پر بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے. اور آپ علماء کرام سے، ائمہ کرام سے سنتے بھی رہتے ہیں. یہ تو ذکر تھا، میں یوں ہی آ گیا اور توصیف کا ضد تھی کہ آپ کے منہ سے کچھ سننا چاہتا ہوں، اس لیے پر میں پڑھ کر ہی بند کر دیتا ہوں. خیر، ہم دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے تمام آنے والی نسلوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے اللہم اور آمین. سچے اہل بیت پر کی محبت رکھنے والا بنا لے. اللہم آمین. اللہ تبارک و تعالی ہر نسلوں میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہنے والے، ہماری قیامت تک جتنی بھی نسلیں آئیں سب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حال سے سچی محبت کرنے والے رہیں. دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی اسی محبت اور اسی مودت کو قبول اور منظور فرمائے اللہم آمین. اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام خطاؤں، گناہوں، سیاکاریوں، بدکاریوں کو معاف فرمائے اللہم آمین. اور محبت اہل بیت کے دوپہر ہم سب کی نجات فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.